سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق اللہ العظیم. ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں ایمان کی ایک نشانی بتائی گئی ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اپنے فیصلے کو، اپنے اعتماد کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، نبی کی ذات کے اوپر. یعنی انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کوئی بھی نبی کسی قوم میں آتا ہے تو ساری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو لوگ جانتے ہی نہیں ہوتے کیا ہے کیا نہیں ہے. ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام. اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت انسان کے پاس آ نہیں سکتی. گمراہی تو آنے کے 10 راستے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام کے یہاں سے ملتی ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے، انسان کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کس کا نتیجہ اچھا ہے کس کا نتیجہ برا ہے. یہ ساری باتیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وحی کے ذریعے سے. تو اس بات کو مان لینا کہ جو یہ نبی کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، حق ہے، یہ ایمان ہے، اور معتبر ایمان یہی ہے. ورنہ اس کے علاوہ ماننے کو تو آدمی بہت کچھ مانتا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، اگرچہ کوشش تو بہت کرے گا لیکن لن يقبل منه، قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ قیامت والے دن بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے. سب سے بڑا گھاٹا اس کائنات کا یہ ہے کہ انسان کی آخرت بگڑ جائے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے اس کا. تو محنت تو ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ درست نہیں، طریقہ درست نہیں، راستہ درست نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا، راہب تھے، شام کے سفر میں بیت المقدس فتح کرنے گئے جب، کہ وہ راہب عیسائیوں کے یوں سمجھے کہ صوفی ہوا کرتے تھے، درویش جو دنیا سے کٹ جاتے تھے، سب چیزوں کو سے ہٹ جاتے تھے اور بس ایک اللہ کے ہو رہتے تھے. عبادت عبادت عبادت، مجاہدہ، خلوت، ریاضت، ذکر، اذکار، جو بھی ان کے نظم تھا وہ سب کرتے تھے. تو ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اتنی عبادت کی اس آدمی نے، اتنی عبادت کیا، اتنا مجاہدہ کیا ہے کہ اس کا جو چمڑا اور ہڈی ہے وہ ایک ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا جسم سے. تو اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بہت سے محنتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو توڑ ڈالنے والے، کمر توڑ محنت، سر توڑ کوشش،
جان توڑ کوشش. تصلی نار حامیہ، نتیجہ کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اس لیے محض کوشش کافی نہیں ہوتی. آج کے زمانے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، میں تو کوشش کرتا ہوں. ایک صاحب جو ہے ان سے بات ہوئی، نوجوان تھے، کسی موقع پر مجھے کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں LLB کر رہا ہوں. میں نے کہا تو آگے کیا کرو؟ کہتے وکالت کروں گا. میں نے کہا اور کوئی اس کے علاوہ بھی کچھ کام؟ کہتے نہیں. میں نے کہا تو کھاؤ گے کہاں سے؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا LLB کر کے وکالت کرتے اس میں تو کیس آتے ہیں ہر طرح کے. اگر تو یا تو بالکل دیانتداری کے ساتھ تم صحیح سے کیس لو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے 2 نمبری کرنی ہے اور اس میں ایسے ایسے غلط بھی لوگ آئیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا آپ کا؟ کہنے لگے نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں، ہم تو اپنی محنت کا صلہ پائیں گے. وہ اس سے مجھے تو اپنا پروفیشن، مجھے اپنا جو ہے پرفارمنس بس ٹھیک دینی ہے کہ میں نے جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے اس کو صحیح نبھایا. میں نے اس میں خیانت نہیں کی کہ جان بوجھ کے میں نے کیس کو ویک نہیں کیا، بلکہ میں نے تو جو ذمہ داری تھی وہ میں نے کر دی پوری. میں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر ایک بندہ اگر کوئی اس کے ساتھ چور آتا ہے اس کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم چوری کرنے کی جو ہے میپ ہے، طریقہ ہے، وہ سارا سمجھا دو، اتنے پیسے لے لو، یہ لو تمہاری یہ مخبری کر کے دو، مجھے انفارمیشن لے کے دو، میں نے چوری کرنی ہے، تو پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کام کرے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی اجرت جائز ہوگی نا، کیونکہ محنت کر رہا ہے نا، ایفرٹ کر رہا ہے. تو یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، یہ مختلف شیطانی ہیلے، شیطان ہیلے سجھاتا رہتا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں اس قسم کی. تو خیر صرف محنت سے کام نہیں بنتا، طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر منزل ملتی ہے، راستہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. پورے اخلاص کے ساتھ اگر ایک کراچی میں جانے والا مسافر پشاور کی گاڑی پہ بیٹھ جائے، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری تسبیحات کے ساتھ، پورے وظائف کے ساتھ، پورے ذکر اذکار کے ساتھ، پوری احتیاطوں کے ساتھ، لیکن گاڑی اگر پشاور کی ہے تو کراچی نہیں پہنچے گا، اخلاص اس کا کام نہیں آئے گا کسی بھی. تو اس لیے ایمان تو نام ہے اپنے آپ کو نبی کے حوالے کرنے کا. انبیاء علیہ السلام کے انسان اپنے آپ کو جب حوالے کرتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے. تو ایمان والوں کی یہاں ایک نشانی بتائی. ایک ایمان کا درجہ وہ ہے جو 33 نمبر ہے، جسے ہمارے ہاں اس طرح میں کہا جاتا ہے 33 نمبر کا ایمان. یہ 100 میں سے 33 نمبر پاسنگ مارکس، کہ یہ ایمان اس آدمی کو جہنم سے بالآخر نجات دلا کر ایک نہ ایک دن جنت میں لے جائے گا. آخری درجے کا ایمان، لیکن اصل نہیں ہے، یہ کامل درجے کا ایمان نہیں ہے، یہ ناقص ہے، بالکل ابتدائی درجے کا ایمان ہے. اس پر تو صرف اتنا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے، اس وقت دل میں کوئی اس کے کفر نہیں ہے، دل میں بھی یہی ہے، زبان پر بھی یہی ہے، تو شریعت اس کو مسلمان کہتی ہے. مسلمانوں والے سارے معاملات ہوں گے اس کے ساتھ. لیکن ایک پھر آگے ایمان کے کمال کے درجات ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سب سے مضبوط ایمان جو ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو صحابہ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہوتا ہے، جن آنکھوں نے جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، قبر اور حشر دیکھا ہے، ان آنکھوں کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے پھر ان کا ایمان ہے. پھر ان دیکھنے والوں کی آنکھوں کو جن نے دیکھا ہے آگے، پھر ان کا ایمان ہے. پھر ان کا ایمان کرتے 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 یہ درجہ آگے چلتا ہے. تو کامل ایمان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. مختلف حدیثوں میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور اس کے تمام انسانوں جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور محبت ہے، ان سب سے جب تک میری محبت بڑھ نہیں جائے گی جب تک ایمان والا نہیں ہوگا. اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک آدمی ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے لیے وہ جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جو آدمی اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے،
اس کی اذیتوں سے اس کو حفاظت نہیں ہے، امن نہیں ہے، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس طرح مختلف ایک دو نمونے کی باتیں ہیں، مثالیں ہیں، ورنہ بہت ساری روایات احادیث قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ یہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے نا یہ بس پاسنگ مارکس والا ہے، بس جہنم سے اگر یہ بچا کر لے گیا قبر میں تو جہنم سے نکال کر اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں لے جائے گا، لیکن اس سے آگے درجات بے شمار ہیں۔ کمال ایمان یہ نہیں ہے، یہ جو فرمایا کہ کام اس وقت تک ایمان والا نہیں، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ کامل ایمان کی علامت ہے، یہ شاندار ایمان، جاندار ایمان۔ تو اس کا فرمایا کہ یہاں بھی آج کی آیت میں بھی ایک نشانی ہے ایسے ایمان والوں کی، بلکہ قرآن پاک کا اگر انداز دیکھیں آپ تو عجیب انداز ہے، انما المؤمنون، دیکھو ایمان والے تو وہی ہیں بھائی۔ جیسے ہم کہیں کہ بھائی تاجر تو دیکھو وہ ہے جو ایسا کرتا ہے، باقی ٹھیک ہے نام کے تاجر ہوں گے بہت سارے بازار میں، یا جناب حکمران تو وہ ہے جو ایسا کرتا ہے، استاد وہ ہے جو ایسے پڑھاتا ہے، ڈاکٹر تو وہ ہے جناب جو مریض کو ایسے دیکھتا ہے، حکیم تو وہ ہے جو نبض دیکھ کے ساری بیماری بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کامل درجہ، یعنی ایک دوسرے ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اپنا جائزہ انسان کو لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، صرف میں نے کلمہ پڑھ لیا اور روٹین کی جو میں ایک بس وہ چل رہا ہے سلسلہ وہی چل رہا ہے، یا مجھے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کچھ محنت کچھ فکر بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ تو درجہ تو ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کہتے تعالوا نؤمن ساعہ، آؤ بھائی تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، کیا مطلب؟ یعنی ایمان کو تازہ کر لیں اپنے کو، اس کے اندر جو دنیا کا ماحول گرد و غبار آ جاتی ہے، دنیا کے تذکرے، گناہوں کی نحوست، کھانے پینے میں بے احتیاطیاں، یہ سب چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے دل مرجھا جاتا ہے، تو اس کو ذرا دوبارہ ہم تازہ کر لیں۔ اور ایمان والوں سے بھی مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ پر ایمان والے کیا ایمان لائے، وہ تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی جو ایک درجے کا ایمان تمہارا ہے اس سے آگے بڑھو، ساری زندگی اسی درجے پہ انسان رہ جائے۔ ایک آدمی جو ہے وہ بھرتی ہو جائے قاصد نائب قاصد، صلاحیت ہو اس کے اندر، تو اس کو کہا جائے کہ بھئی آگے بڑھو، کوشش کرو گے، نہیں مجھے یہی کافی ہے، صلاحیت ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو خسارہ ہے یہ تو۔ اس لیے فرمایا مغبون من استوى یوما، جس آدمی کے 2 دن برابر گزر جائیں وہ تو خسارے میں ہے بیچارہ۔ دنیا میں تو ہمیں خیر ترقی سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کی ترقی ہم سمجھتے نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھو نا ہم جناب بہت مہربانی کریں اللہ پر، نمازیں نہیں پڑھتے 5، اور زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہم حج بھی کر لیتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں رمضان میں، اور ماہ رمضان میں قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں ہم بہت، تو یہ بڑا احسان ہے ہمارا اللہ پر۔ اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ ہاں ہمارے پاس ظاہر ہے کہ دنیا کے دھندوں سے فارغ وقت ہی نہیں ہے، اور جو دنیا کے دھندوں سے فارغ وقت بچتا ہے وہ ہم ٹی وی پہ گزار دیتے ہیں، نیٹ پہ گزار دیتے ہیں، موبائل پہ گزار دیتے ہیں، ہمارے پاس وقت تو ہے نہیں سرے سے، ہم کیا کریں؟ کرنے والے تو خیر بہت کچھ کر جاتے ہیں اس دنیا میں، آج اس زمانے میں بھی کرتے ہیں، اور پہلے بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ عذر کرنے والے عذر کرتے رہے، کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن کرنے والے اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اسی دن رات میں، اسی 24 گھنٹوں میں کیا کچھ نہیں کر جاتے۔ یہ تو اندر کی طلب کی بات ہے، فکر کی بات ہے، لگن کی بات ہے۔ بہرحال اپنا جائزہ انسان کو لیتے رہنا چاہیے کہ یہ جو نشانی بیان ہو رہی ہے ایمان والوں کی، ایک نشانی آ جائے، 2 نشانی آگے اگلے آئیں گی اس میں، تو یہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ ایک نشانی یہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے سانپ اور بچھو سے انسان ڈرتا ہے، یہ ڈر نہیں ہے، یا بھیڑیے اور شیر سے ڈرتا ہے، یہ ڈر نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا ڈر تو میٹھا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، یا اللہ کی ہیبت اور عظمت، جو اس لفظ کو سنتے ہی اس کی چشم بصیرت سے جو اس کو اللہ دکھائی دیتا ہے، اس کی عظمت اور ہیبت دکھائی دیتی ہے، وہ اس کے سامنے آتی ہے تو لرز اٹھتا ہے انسان۔ صحابہ کا یہ حال ہوتا، وجلت قلوبہم، یہ صحابہ کا جو ہے یہ نقشہ ہے کہ ان کے اندر ایمان جب آیا ہے تو پھر اثرات یہ لاتا تھا۔ اور دوسرا یہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان پر
تو ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی کیا یہ دو نشانیاں بیان ہو گئی. تیسری یہ وعلی ربہم یتوکلون، یہ تو پھر اس کا نتیجہ ہوگا. کہ جب میرے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو میرے دل میں کچھ ہوتا؟ یہ ہے سوال. اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ ایمان کا درجہ دے دیا، کچھ حقیقت ایمان کی نصیب ہو گئی. لا الہ الا اللہ تو بول ہے، حقیقت کچھ اور ہے. جیسے کار ایک لفظ ہے لیکن اس کار کی حقیقت کچھ اور ہے. ایک لفظ ہوتا ہے، ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. کار کا لفظ ہے اور ایک اس کی صورت ہے، آپ کو بہت بڑی سی تصویر بنا کر دے دی جائے، بلکہ یوں سمجھے کہ ماڈل بنا کر دے دیجیے کار کا، لیکن اس کے اندر کوئی فنکشن نہیں ہے، کسی کام نہیں آ سکتی. صورت تو ہے بہرحال. اور تیسرا درجہ پھر حقیقت ہے کہ جو کام آتی ہے. تو ایمان کا ایک بول ہے، ایک اس بول کی صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. تو یہ حقیقت کے ساتھ جب ایمان دل میں آتا ہے تو پھر کام بنتا ہے، پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. وجلت قلوبہم، بندے کا دل ڈرتا ہے اللہ سے. اللہ کا نام سنتا ہے تو ہیبت آ جاتی ہے اس پر، اللہ کی عظمت اس کے سامنے آ جاتی ہے. اور جب پھر قرآن پاک پڑھتا ہے یا اس سے سنتا ہے کسی سے تو اس سے بھی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایمان والوں کی جو صفات ہیں دو، یہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرنی ہے. صحابہ کے اندر آئی تو کہاں سے آئی، کیسے آئی، ہم تلاش کریں. دنیا کی ہم ہر بات تلاش کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جو ہے نا فلاں چیز فلاں سٹور سے خریدی تو اتنی بچت پا گیا، فلاں طریقے سے اس نے کیا تو پیکج لگا کے کیا تو ڈسکاؤنٹ مل گیا اس کو. دنیا کے معاملے تو ہم بہت ہوشیار ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی ہمیں کچھ ہونا چاہیے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کیا ہے؟ سبب کو اختیار کرتے ہوئے نتیجہ اللہ پر چھوڑنا. توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، پوچھا اونٹنی کا کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے توکل اللہ چھوڑ دیا، توکل اللہ چھوڑ دیا. فرمایا قید و توکل، پھر اس کو باندھو اور باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. ایک صاحب واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے کہ میں کہیں رہتا تھا تو وہاں قریب گاڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان تھی، اس کا نام تھا اللہ توکل، بریک سروس اس طرح کا نام تھا. تو کہتے میں نے کبھی اسے گاڑی ٹھیک نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی بریک تو ٹھیک ہوتی ہے، آدمی اس پہ صحیح محنت کرے. اللہ توکل اگر چھوڑ دیا تو پھر بریک کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ تو یہ ہم نے بعض دفعہ توکل کو اپنی سستی کا اور اپنی جو ہماری ایک خاص مزاج اور کیفیت اور ہوتی ہے، طبیعی چیز ہوتی ہے، بچپن سے یا بعد میں ہمارے اندر آ چکی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک کور بنا لیتے ہیں اس کا. پیچھے وہ ہوتا ہے، پیچھے ایمان نہیں ہوتا. توکل وہ معتبر ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہے، اللہ پر اس کو اتنا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ اتنا بھروسہ ہے اس کو اللہ کی ذات پر کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں دکھنے میں تمہیں کچھ نہیں دکھائی دیں گے، وہ کوئی بڑے بزرگ نہیں نظر آئیں گے وہ، لیکن ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کے اوپر قسم اٹھا دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرتا. جیسے ایک دوست کا دوست مان پورا کرتا ہے نا، کہتے نہیں یار میرے دوست کا مان ہے، مان نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پھر مان رکھتا ہے، مان سمان کی حفاظت کرتا ہے ان کی. تو وہ تو ہوا توکل. اور یہ جو توکل ہم نے اپنا لیا اور اس کے پیچھے اصل میں ہماری پوسٹ پنا ہے، سستی ہے، وہ توکل نہیں چلتا. کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ایسا کرتے ہیں اور اپنے حساب سے انہوں نے ایک دین کی تشریح بنا لیتے ہیں کہ یہ توکل ہے جناب، میں توکل کی صفت پہ آ چکا ہوں. اور ہوتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. شیطان ایسا ظالم ہے، وہاں سے انسان کو سجھاتا ہے جس کا حساب نہیں ہے. اس سے انسان جب بچتا ہے جب یہ اپنے بڑوں کے سائے میں ہوتا ہے. وہ اس کو بتاتے ہیں نہیں بھائی اب آپ توکل نہیں کر رہے، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ تعقل کر رہے ہیں. یعنی توکل کے نام پہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر.
یہ تو ٹھیک رویہ نہیں ہے. توکل جب اندر سے پھوٹ کے آتا ہے تو پھر اصل توکل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اللہ پھر اس کی لاج بھی رکھتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ پریشان کرتا ہے. یہ توکل میں عام طور سے امتحان دوسروں کا لیتا ہے، اپنے اوپر نہیں آئے گا، آنے دے گا. اپنی جیب میں 4 پیسے ڈالے اور نکل گیا، چاہے جماعت میں چلا گیا، چاہے خانقاہ میں چلا گیا، چاہے جہاد پہ چلا گیا، اپنی ذات پر کچھ نہیں کیا، گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا، مزے سے جائے گا. بچوں کہتا ہے اللہ توکل چھوڑ گیا ہوں. دوسروں کا امتحان لے رہا ہے توکل کے نام پر. تو یہ تو بہت غلط رویہ ہے. صحیح توکل جو ہے وہ اپنے اوپر شروع کرے نا آدمی، پہلے اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرے، پھر دوسروں کی طرف لے کے جائے اس کو. تو توکل جو ہے یہ بہرحال مثبت انداز میں بھی بات ہونی چاہیے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. یعنی سبب جب اختیار کر لیا تو اب اس سبب پر نظر نہیں ہے اس کی. سبب اختیار کرنے سے پہلے بھی نہیں ہے، سبب اختیار کرنے کے بعد بھی نہیں ہے، تو پھر سبب اختیار کرتا کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے. بھئی دوائی نے اگر شفا نہیں دینی تو دوائی کھائی کیوں جائے پھر؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ آج منع کر دے نہیں کھاؤں گا، اللہ کہتے ہیں دوائی کھا تو کھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کھانا کھا تو کھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جان بچا کھانے کے ذریعے سے میں نے کھانا بنایا، سبب میں نے بنایا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں بنایا، میرے ہی بنایا ہوا سبب ہے، تو کھا تو میں کھاتا ہوں. اگر وہ منع کر دیں گے تو رک جاؤں گا. رمضان میں منع نہیں کر دیتے، سحری سے لے کر افطاری تک کہتے ہیں خبردار کھانے کو ہاتھ لگایا تو رک جاتا ہوں. اور جب کہتے ہیں کہ اب خبردار تو نے کھانے سے ہاتھ کھینچا، سحری افطاری تھوڑی سی بھی تاخیر کرو تو کہتے ہیں بدعت ہوگی بھائی، مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا. تو اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو کر دینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہی پھر ساری زندگی میں محیط ہو جاتا ہے انسان کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح فہم دین کا نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.